جو کرسپونڈنس ہوتی تھی، جو کمیونیکیشن ہوتا تھا، جو بھی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے تھے، وہ سارے خطوط کی چھوٹے سے چھوٹے نوٹس کی اس کی آفیشیل اٹیسٹڈ کاپی وہ سب برٹش گورنمنٹ نے چھاپ دی ہے۔ اتنا شاندار ثبوت ہے وہ اس بات کا، آفیشیل ڈاکومنٹ ہے برٹش گورنمنٹ کا، جس کا ایک ایک پیج یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کی تقسیم کی 1% ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر، مسلمانوں پر اور جناح پر نہیں تھی۔ وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے کہ نہرو، گاندھی اور پٹیل، ان 3 لوگوں پر اس ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ گھر کا بہدی لنکا ڈھائے، وہ جو کہتے ہیں، تو بی جے پی کی جب گورنمنٹ تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کی قیادت میں، تو اس وقت جو فارن منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر جسونت سنگھ، انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے 50 حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل پر ہے۔ وہ مہاتما گاندھی کو ذرا بچا لے گئے ہیں، کچھ مصلحت ہے اس میں ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں، لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑھی اوپر چڑھنے سے رہ گئے، نیچے سے اوپر تک تو آ گئے وہ۔ اور باقی مواد بہت موجود ہے پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت 1935 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا، اسی سال برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا، انڈیا ایکٹ 1935۔ اس وقت سے 1935 تک برٹش گورنمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی انڈیا ایکٹ 1919 کے ماتحت۔ پھر انہوں نے ایک نیا ایکٹ بنایا 1935، انڈیا ایکٹ 1935۔ اس انڈیا ایکٹ 1935 کے فوراً بعد گاندھی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پچھلے 10 سال پہلے بلکہ 16 سال پہلے انہوں نے اچانک بند کر دی تھی، اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل رہی تھی اور گاندھی جی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن 16 سال تک اچانک آزادی کی تحریک کو موقوف کر دیا گاندھی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر۔ اور 1935 میں جب وہ برٹش پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ پاس کیا، اس کے فوراً بعد گاندھی جی نے ایک نئے سرے سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی، اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال کے ذریعے سے شروع کروائے گئے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امبیڈکر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج نہیں تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا، اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر، ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی، اور ہندو مسلم فسادات بھیانک طریقے پر شروع کروائے گئے اس پروگرام کے تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے تب ملک پہلے بٹ جائے۔ اس لیے اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ 14 اگست کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور 15 اگست کو ملک آزاد ہوا۔ آپ اتنی چھوٹی سی بات پر غور نہیں کرتے۔ منطقی ترتیب کیا تھی؟ کیوں بھائی؟ پہلے ملک آزاد ہوتا اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے 2 حصے ہو جاتے، مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں، مقصود تقسیم تھی، مقصود بٹوارا تھا، مقصود مستقل طور پر کمیونل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروڑوں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں، خدا کے لیے آپ مسلمان دانشور ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے۔